بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جنرل سائنس کلاس 8 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس کے چیپٹر نمبر 1 سے آج لیسن نمبر 6 پڑھیں گے۔ تو لیسن نمبر 6 ہمارا شروع ہوتا ہے 1.3.2 یعنی فیکٹرز افیکٹنگ گلوبل وارمنگ، عالمی حدت کو متاثر کرنے والے عوامل۔ گلوبل وارمنگ کہتے ہیں عالمی حدت کو۔ اچھا، برننگ آف فوسل فیولز، فوسل فیول کا جلانا۔ اچھا، وین فوسل فیولز آر برنٹ ٹو رن وہیکلز اینڈ انڈسٹریز، یعنی جب فوسل فیول کیا ہوتا ہے جیسے کوئلہ، پیٹرول، ڈیزل اور قدرت کی گیس وغیرہ، گاڑیوں چلانے اور صنعتوں کو چلانے کے لیے جلائے جاتے ہیں، دے ایمٹ مینی گرین ہاؤس گیسز، تو ان سے بہت سی گرین ہاؤس گیسیں خارج ہوتی ہے۔ اچھا، ویچ کاز گلوبل وارمنگ، جو عالمی حدت کا سبب بنتی ہے۔ دی برننگ آف فوسل فیولز آلسو ریلیزز پوائزنس سبسٹانسز ان دا ایئر، یعنی فوسل فیول کے جلنے سے ہوا میں زہریلے مادے بھی خارج ہوتے ہیں۔ دی پوائزنس اینڈ ہارمفل سبسٹانسز، یعنی وہ زہریلے اور نقصان دہ مادے which make the air unfavorable for life، جو ہوا کو زندگی کے لیے ناموافق بنا دیتے ہیں، are called air pollutants، فضائی آلودگی پیدا کرنے والے یعنی ایئر پالوٹینٹس کہلاتے ہیں۔ ون آف دی ایئر پالوٹینٹس از کاربن ڈائی آکسائڈ، یعنی فضائی آلودگی پیدا کرنے والے ان مادوں میں سے ایک کاربن مونو آکسائڈ ہے، کاربن مونو آکسائڈ۔ اٹ افیکٹس دی ہیومن آرگن سسٹم بیڈلی، یہ انسانی جسم کے اعصابی نظاموں پر مضر اثرات ڈالتا ہے۔ اینڈ کازز ہیڈ ایک، برین ڈیمیج اینڈ ریسپائریٹری پرابلمس، اور سر درد، دماغی بیماریاں اور سانس کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ سلفر آکسائڈ اینڈ آکسائڈز آف نائٹروجن ڈیزالوز ان رین واٹر، یعنی سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن کے آکسائڈز بارش کے پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔ اینڈ کاز ایسڈ رین، اور تیزابی بارش کا سبب بنتا ہے یا تیزابی بارش پیدا کرتے ہیں۔ ایکسپوژر ٹو سلفر آکسائڈ کین کاز بریتھنگ ڈیفیکلٹیز، نمونیا، لنگ کینسر ایٹسیٹرا، یعنی سلفر ڈائی آکسائڈ کے مسلسل یا زیادہ مقدار میں اثرات کا سامنا کرنے سے سانس لینے میں دشواری، نمونیا، پھیپھڑوں کا کینسر اور دیگر بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ یہ فگر دیا ہوا ہے، فگر 1.18، جو برننگ آف فوسل فیول یعنی فوسل فیول جلانے کے بارے میں ہے۔ تو اس تصویر میں ایک فیکٹری کی چمنیوں سے دھواں خارج ہو رہا ہے۔ یہ دھواں فوسل فیول یعنی کوئلہ، تیل اور قدرتی گیس جلانے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور دیگر نقصان دہ گیسیں شامل ہوتی ہے۔ یہ گیسیں فضائی آلودگی، گرین ہاؤس ایفیکٹ، گلوبل وارمنگ، تیزابی بارش اور انسانی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے ڈیفارسٹیشن یعنی جنگلات کی کٹائی۔ ڈسٹرکشن آف فارسٹ ایز اے ریزلٹ آف ہیومن ایکٹیویٹیز از کالڈ ڈیفارسٹیشن، یعنی انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں جنگلات کی تباہی کو جنگلات کی کٹائی کہتے ہیں۔ ڈیفارسٹیشن ہیز مینی ایڈورس ایفیکٹس آن دی انوائرمنٹ، جنگلات کی کٹائی کے ماحول پر بہت سے نقصان دہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
اٹ چینجز ویدر اینڈ کلائمیٹ، یہ موسم اور آب و ہوا کو تبدیل کر دیتا ہے، یا یہ موسم اور آب و ہوا میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ روٹس آف ٹریز ہولڈ دی سائل، درختوں کی جڑیں مٹی کو مضبوطی سے تھامے رکھتی ہے۔ کٹنگ آف ٹریز لیڈس ٹو سائل ایروشن، درختوں کی کٹائی سے مٹی کا کٹاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ اینڈ فرٹل پارٹ آف دی سائل از لاسٹ تھرو دس پروسیس، اور اس عمل کے نتیجے میں مٹی کی زرخیز تہ بہہ جاتی ہے اور ضائع ہو جاتی ہے۔ وین فارسٹ آر کٹ، جب جنگلات کاٹے جاتے ہیں، ریٹ آف ایویپوریشن از ریڈیوسڈ، تو تبخیر کی شرح کم ہو جاتی ہے، وچ ریزلٹس ان لیس رین، جس کے نتیجے میں بارش بھی کم ہوتی ہے۔ ڈیفارسٹیشن ڈیکریزز دی کاربن ڈائی آکسائڈ کنزمپشن بائی پلانٹس، یعنی جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے پودوں کی طرف سے کاربن ڈائی آکسائڈ کے استعمال میں کمی آ جاتی ہے۔ انکریزنگ اٹس اماؤنٹ ان دا انوائرمنٹ، جس سے ماحول میں اس گیس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ دس لیڈس ٹو دا انکریزڈ گرین ہاؤس افیکٹ اینڈ گلوبل وارمنگ، اس کے نتیجے میں گرین ہاؤس کے اثر اور عالمی حدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ فیگر ہے، فیگر 1.19 جو ڈیفارسٹیشن یعنی جنگلات کی کٹائی کے بارے میں ہے۔ تو اس تصویر میں درختوں کو بڑی تعداد میں کاٹا گیا ہے۔ جنگلات کی کٹائی سے مٹی کا کٹاؤ بڑھتا ہے، بارشوں میں کمی آتی ہے، جنگلی جانوروں کے قدرتی مسکن ختم ہو جاتے ہیں، اور فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں گلوبل وارمنگ اور ماحولیاتی مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے اوور پاپولیشن، یعنی آبادی میں اضافہ۔ وین دی پاپولیشن آف این آرگینزم فار ایگزامپل ہیومنس بیکمز لارجر دین دی کیپیسٹی آف انوائرمنٹ، یعنی جب کسی جاندار مثلاً انسان کی آبادی ماحول کی گنجائش سے زیادہ ہو جائے، اٹ از کالڈ اوور پاپولیشن، تو اس سے آبادی میں بے تحاشا اضافہ کہتے ہیں۔ مور پیپل ڈیمانڈ فار مور آئل، کول، گیس اینڈ ادر انرجی سورسز، یعنی زیادہ لوگ زیادہ تیل، کوئلہ، قدرتی گیس اور توانائی کے دیگر ذرائع مانگتا ہے۔ وین مور اینڈ مور فوسل فیولز آر یوزڈ، جب زیادہ سے زیادہ فوسل فیول استعمال کیے جاتے ہیں، مور گرین ہاؤس گیسز اینڈ ادر پالوٹنٹس آر ریلیزڈ ان دا انوائرمنٹ، تو ماحول میں گرین ہاؤس گیسوں اور دیگر آلودگی پیدا کرنے والے مادوں کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان دس وے، اس طرح اوور پاپولیشن ریزلٹس ان مور گلوبل وارمنگ، آبادی میں بے تحاشا اضافہ عالمی حدت میں مزید اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے 1.4 سولوشنز آف انوائرمنٹل پرابلمس، یعنی ماحولیاتی مسائل کے حل۔ دی ارتھ از دا اونلی پلانٹ ان آور سولر سسٹم، زمین ہمارے شمسی نظام کا واحد سیارہ ہے۔ ویئر لائف ایگزسٹس، جہاں زندگی موجود ہے۔ پالوٹنٹس آر ہارمفل ٹو دا لائف آن دی ارتھ، آلودگی پیدا کرنے والے مادے زمین پر موجود جانداروں کے لیے نقصان دہ ہے۔ وی شوڈ کیپ دا ارتھس انوائرمنٹ کلین اینڈ ہیلتھی، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم زمین کے ماحول کو صاف، محفوظ اور صحت مند رکھیں۔ ہیئر آر سم آف دی سولوشنز آف انوائرمنٹل پرابلمس، یہاں پہ ماحولیاتی مسائل کے چند حل بیان کیے گئے ہیں، یا کچھ حل بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا، تو پہلے نمبر پہ ہے 1.4.1 ریڈیوسنگ پولوشن، آلودگی کو کم کرنا۔ وی کین ٹیک مینی اسٹیپس ٹو ریڈیوس پولوشن، یعنی ہم آلودگی کو کم کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کر سکتے ہیں۔ ڈومیسٹک ٹریش اینڈ ادر سالڈ ویسٹ شوڈ ناٹ بی ڈمپڈ آن اوپن پلیسز، یعنی گھریلو کوڑا کرکٹ اور دیگر ٹھوس فضلات کو کھلی جگہوں پر نہیں پھینکنا چاہیے۔ انسٹیڈ آف پرسنل کارز، پبلک ٹرانسپورٹ شوڈ بی یوزڈ فار ٹریول، یعنی سفر کے لیے ذاتی گاڑیوں کی بجائے عوامی ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ سلفر اینڈ لیڈ فری فیول شوڈ بی یوزڈ ان وہیکلز، یعنی گاڑیوں میں سلفر اور سیسہ سے پاک ایندھن استعمال کرنا چاہیے۔
Factories and industries should be shifted away from the populated areas. یعنی فیکٹریوں اور صنعتوں کو گنجانباد علاقوں سے دور منتقل کرنا چاہیے. Acidic industrial exhaust gases must be neutralized before releasing into the air. یعنی تیزابی صنعتی خارج ہونے والی گیسوں کو ہوا میں خارج کرنے سے پہلے بے اثر کرنا ضروری ہے. Engines of the vehicles should be tuned properly. یعنی گاڑیوں کے انجنوں کی مناسب طریقے سے ٹیوننگ کرنی چاہیے. کلورو فلورو کاربنز یعنی CFCs فری پروڈکٹس should be used. کلورو فلورو کاربن سے پاک مصنوعات استعمال کرنی چاہیے. اچھا 4R اسٹریٹجیز. 4R اسٹریٹجیز یعنی 4R کی جو حکمت عملیہ ہے تو وہ کون سی حکمت عملیہ ہے؟ آف ریفیوز کہتے ہیں انکار کو. یہاں مراد ہے یعنی غیر ضروری یا ماحول کو نقصان پہنچانے والی چیزیں نہ لینے. یعنی ہمیں ایسی چیزیں نہیں لینی چاہیے جو غیر ضروری ہوتی ہے یا ماحول کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے. اچھا ریڈیوس کہتے ہیں کم کرنے کو، یعنی پانی، بجلی، کاغذ اور دیگر وسائل کو ضرورت کے مطابق استعمال کو کہتے ہیں. اچھا ری یوز دوبارہ استعمال، یعنی ایسی چیزیں جو دوبارہ استعمال ہو سکتی ہے، انہیں پھینکنے کی بجائے دوبارہ استعمال کرنے، مثلا شیشے کی بوتلیں، کپڑے کے تھیلے اور ڈبے وغیرہ. ریسائیکل یعنی کاغذ، پلاسٹک، شیشہ اور دھات جیسی قابل استعمال چیزوں کو دوبارہ کارآمد مصنوعات میں تبدیل کرنے کی. 4R کی حکمت عملی کو فار دی کنزرویشن آف ریسورسز شوڈ بی اڈاپٹیڈ. یعنی مصنوعات میں تبدیل کرنے کی 4R کی حکمت عملی کو اپنانا چاہیے. یعنی اس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. یعنی وسائل کے تحفظ کے لیے، فار دی کنزرویشن آف ریسورسز، وسائل کی تحفظ کے لیے انکار یعنی غیر ضروری یا ماحول کو نقصان پہنچانے والی چیزیں نہ لینے. کم کرنا یعنی پانی، بجلی، کاغذ اور دیگر وسائل کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنے. دوبارہ استعمال یعنی ایسی چیزیں جو دوبارہ استعمال ہو سکتی ہے انہیں پھینکنے کے بجائے دوبارہ استعمال کرنے، مثلا شیشے کی بوتلیں، کپڑے کے تھیلے اور ڈبے وغیرہ. اور ریسائیکل یعنی کاغذ، پلاسٹک، شیشہ اور دھات جیسی قابل استعمال چیزوں کو دوبارہ کارآمد مصنوعات میں تبدیل کرنے کی 4R کی حکمت عملی کو اپنانا چاہیے. اچھا ٹریز شوڈ بی گرون along the road sides. یعنی سڑکوں کے کنارے درخت لگانے چاہیے. اچھا تو نیکسٹ ہے، اچھا یہاں پہ یہ فگر دیا ہوا ہے. اچھا چلو تو فگر کو بعد میں پڑھتے ہیں. نیکسٹ ہے 1.4.2 پلانٹیشن یعنی شجر کاری. There are many benefits of plants. پودوں کے بہت سے فوائد ہیں. Planting more trees can reduce the level of the air pollution. زیادہ درخت لگانے سے فضائی آلودگی کی سطح کو کم کیا جا سکتا ہے. As plants absorb pollutants. کیونکہ پودے آلودگی پیدا کرنے والے مادوں یعنی پالوٹنٹس کو جذب کر لیتے ہیں. It also maintains the temperature of an area at a lower level than an area that does not have trees. یعنی یہ کسی علاقے کے درجہ حرارت کو ایسے علاقے کی نسبت کم سطح پر برقرار رکھنے میں بھی مدد دیتے ہیں جہاں درخت موجود نہ ہو.
They are also the habitat for birds and many other animals. درخت پرندوں اور بہت سے دوسرے جانوروں کا مسکن بھی ہوتے ہیں. Trees are also a source of fruits and flowers. درخت پھلوں اور پھولوں کا ذریعہ بھی ہے. Each and every one of us have to plant trees. یعنی ہم میں سے ہر ایک کو درخت لگانے چاہیے. And enhance the quality of life. اور زندگی کے معیار کو بہتر بنانا چاہیے. تو یہاں پہ فگر دیے گئے ہیں. پہلے یہ جو فگر ہے 1.20 یعنی ریڈیوسنگ پالوشن، آلودگی میں کمی. تو اس تصویر میں لوگ پارک کی صفائی کر رہے ہیں اور کچرا اٹھا رہے ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماحول کو صاف رکھنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے. صفائی، مناسب طریقے سے کچرے کو ٹھکانے لگانا اور عوامی مقامات کو صاف رکھنا فضائی، زمینی اور آبی آلودگی کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. اچھا، یہ جو دوسرا فگر ہے 1.21 جو کہ ری پلانٹیشن کے بارے میں ہے، دوبارہ شجر کاری. تو اس تصویر میں پودے لگائے جا رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ درخت لگانے سے ہوا صاف ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہوتی ہے، آکسیجن میں اضافہ ہوتا ہے، درجہ حرارت معتدل رہتا ہے، جانوروں اور پرندوں کو رہائش ملتی ہے اور ماحول خوبصورت و صحت مند بنتا ہے. اچھا، تو نیکسٹ ہے 1.4.3 پروٹیکشن آف انڈینجرڈ اسپیشیز. خطرے سے دوچار انواع کا تحفظ. ہیومن ایکٹیویٹیز کاز ریپڈ اینڈ وائڈ اسپریڈ انوائرمنٹل چینجز. انسانی سرگرمیاں ماحول میں تیز رفتار اور وسیع پیمانے پر تبدیلیاں پیدا کرتی ہے. دیٹ افیکٹ لیونگ تھنگز، جو جانداروں کو متاثر کرتی ہے. مینی اسپیشیز آف اینیملز اینڈ پلانٹس آر ایٹ رسک آف ایکسٹنکشن. یعنی جانوروں اور پودوں کی بہت سی انواع کے ختم ہونے کا خطرہ لاحق ہے. سچ اسپیشیز آر کالڈ انڈینجرڈ اسپیشیز. ایسی انواع کو خطرے سے دوچار انواع کہا جاتا ہے. اچھا، ون آف دی میجر کازز آف اسپیشیز بیکمنگ انڈینجرڈ از ہیبیٹیٹ لاس. یعنی انواع کے خطرے سے دوچار ہونے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ مسکن کا ختم ہونا ہے. Humans cut down trees in forests for harvesting. انسان فصلوں کی پیداوار کے لیے جنگلات میں درخت کاٹتے ہیں. They clear forests or drain wetlands to use the land for agriculture, mining and settlement. وہ زراعت، کانکنی اور رہائش کے لیے زمین استعمال کرنے کی خاطر جنگلات صاف کر دیتے ہیں یا دلدلی علاقوں کو خشک کر دیتے ہیں. جو گیلی علاقے ہوتے ہیں انہیں خشک کر دیتے ہیں. سملرلی، اسی طرح پالوشن، گلوبل وارمنگ، ایکسیسیو ہنٹنگ are also the causes of species becoming endangered. آلودگی، عالمی حدت اور ضرورت سے زیادہ شکار بھی انواع کے خطرے سے دوچار ہونے کی وجوہات ہے. Some of the endangered species of Pakistan are snow leopard, انڈس ریور ڈالفن، مرخور ایٹسیٹرا. یعنی پاکستان کی کچھ خطرے سے دوچار انواع میں برفانی چیتا، دریائے سندھ کی ڈولفن، مرخور وغیرہ شامل ہے. تو یہاں پہ فگر دیا ہوا ہے فگر 1.22 یعنی انڈینجرڈ اسپیشیز آف پاکستان، پاکستان کے خطرے سے دوچار جانور. تو اس تصویر میں پاکستان کے 3 نایاب جانور دکھائے گئے ہیں. سنو لیپرڈ، برفانی چیتا، یہ شمالی پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے اور اس کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے. پھر ہے انڈس ریور ڈالفن یعنی دریائے سندھ کی ڈالفن. یہ صرف دریائے سندھ میں پائی جاتی ہے اور آلودگی و آبی تبدیلیوں کی وجہ سے خطرے میں ہے. پھر ہے مرخور، پاکستان کا قومی جانور ہے. غیر قانونی شکار اور رہائش گاہوں کی تباہی کی وجہ سے یہ بھی خطرے سے دوچار رہا، تاہم حفاظتی اقدامات سے اس کی تعداد میں بھی بہتری آئی ہے. اچھا، تو یعنی حکومت جنگلات کی حفاظت، محفوظ قدرتی علاقے قائم کرنے، شکار پر پابندی لگانے اور جانوروں کو محفوظ مقامات
یا چڑیا گھروں میں رکھ کر ان نایاب انواع کے تحفظ کی کوشش کرتی ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے گورنمنٹس ڈیولپ پلانس ٹو پروٹیکٹ دی انڈینجرڈ اسپیشیز، یعنی حکومت خطرے سے دوچار انواع کے تحفظ کے لیے منصوبے بناتی ہے۔ سچ پلانس انکلوڈ ریڈیوسنگ ڈیفارسٹیشن، سیٹنگ اسائڈ نیچر ریزرورز، ریڈیوسنگ پالوشن اینڈ پروٹیکٹنگ نیچرل ہیبیٹیٹس۔ اچھا ایسے منصوبوں میں جنگلات کی کٹائی کو کم کرنا، قدرتی ذخائر کے لیے مخصوص علاقے مقرر کرنا، آلودگی کو کم کرنا اور قدرتی مسکنوں کا تحفظ کرنا شامل ہے۔ دی ہنٹنگ اینڈ ٹریڈ آف انڈینجرڈ اسپیشیز از آلسو بینڈ، یعنی خطرے سے دوچار انواع کا شکار کرنا اور ان کی تجارت کرنا بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ Moreover, governments make plans to take endangered species into protective custody۔ مزید یہ کہ حکومت خطرے سے دوچار انواع کو ان کے قدرتی مسکنوں سے باہر تحفظی نگہداشتوں میں رکھنے کے لیے منصوبے بناتی ہے۔ فار ایگزامپل مثال کے طور پر animals may be kept in zoos، جانوروں کو چڑیا گھروں میں رکھا جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ اس چیپٹر کا اختتام بھی ہوتا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا یا لیکچر کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے رہا ہوں، تو اس واٹس ایپ نمبر پہ بھی ڈائریکٹ آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ تو شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ چیپٹر کے لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔